بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے رمضان کا، پہلا تمام ہوا 11واں پارہ آج کی رات چل رہا ہے ہمارا۔ یحتذرون کا مطلب یہ لوگ اعتذار کرتے ہیں، اپنا عذر بیان کرنے آتے ہیں۔ اذا رجعتم الیہم، ابھی جب تم تبوک کے غزوے سے جب تم لوٹو گے تو یہ تمہارے پاس اپنے عذر لے کر آئیں گے، پہنچیں گے۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، کہو کہ تم اب کوئی عذر مت بناؤ، ہم تمہارا اعتبار کریں گے نہیں۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ساری باتیں ہمیں بتا دی ہوئی ہیں۔ آگے بھی آ رہا ہے کہ یہ قسمیں اٹھائیں گے، اللہ کی قسم مجھے وہ کام تھا، اللہ کی قسم مجھے وہ مسئلہ تھا۔ تو یحلفون باللہ لکم لتعرضوا عنہم، یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں زور زور کی اس وجہ سے کہ تاکہ تم ان سے صرف نظر کر لو۔ فأعرضوا عنہم، تو کر لو تم ان سے صرف نظر۔ انہم رجس، یہ پلید ہیں، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ۔ ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، منافقین کے بارے میں۔ تبوک کا جو موقع تھا، ہم یہ جانتے ہیں کہ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ مجھے ہر بندہ چاہیے۔ بالعموم ایسے نہیں ہوتا تھا، اور فقہ کی کتب میں لکھا ہے کہ جس وقت امام نفیر عام کر دے، نفیر عام جانتے ہیں کہ بالکل کھلا کہ ہر بندہ مجھ کو محاذ پہ چاہیے، تو کہتے ہیں کہ وہ یہ ان موجبات میں سے ایک ہے جو جہاد کو فرض عین بناتا ہے۔ اب اصل کیا ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ کر دیں تو باقیوں کا بھی فرض ادا ہو جاتا ہے، اور بالعموم تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ کسی موقع پر صورت حال ایسی ہوتی ہے کہ سب کو نکلنا ہوتا ہے۔ یہ بہت خاص ایک موقع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا، اور ظاہر ہے کہ منافقین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نکلنے والی نہیں تھی، اور پیچھے سورۃ بقرہ میں گزرا ہے کہ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اگر کوئی تھوڑا بہت ہوتا اور قریب کا سفر ہوتا لاتبعوہ، تو ساتھ چل بھی دیتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، یہ پڑھنا پڑا بہت بڑا تھا، مطلب شام، عرض شام، ملک کے شام، دوسرے ملک جانا تھا، تو اس وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان قرآن مجید کے ان مقامات پر سے ہمارے جو بھی قرآن مجید پڑھانے والے گزرتے ہیں، تو منافقین کا ایک جو ہے نا کرتوت بیان کرتے ہیں کہ وقت اور آیات ہیں ہی ان کے بارے میں، لیکن آپ کو پتہ ہے ہم تھوڑا سا کوشش یہ کرتے ہیں کہ تھوڑے سے اپنے ٹائمز میں کھڑے ہو کر، اپنے زمانے میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کے ایسے بعض مقامات کو ہم سمجھیں۔ اچھا، تو وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ ہے کہ منافقین جو ہیں، پہلے اس سے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک قول سنا دوں آپ کو۔ حضرت حذیفہ میں نے کئی بار کہا ہے، فتنوں اور نفاق کے موضوع پر علماء صحابہ میں سے اسپیشلسٹ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آج کے دور کے منافقین، آپ کے دور کے منافقین کا مطلب ہے کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصا بات اللہ نے ان کو لمبی زندگی دی، تو بعد کے زمانے کی بات کریں گے۔ ہمارے آج کے جو منافقین ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین سے بدتر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین سے بدتر ہیں یہ۔ اچھا، تو اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے دور کے ہیں، تو یہ جو آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہیں، اس میں تو منافقین آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں، یعنی یہ وہ منافقین وہ ہیں جن کا جہاد پر ایمان ہے، وہ جہاد کو مانتے ہیں۔ آج جو ہے وہ صورتحال کیا ہے کہ جہاد کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گالی ہے، جہاد کو تو گالی بناتے ہیں،
یعنی وہ منافقین ہیں جو جہاد کو مانتے بھی ہیں، جہاد کے لیے وہ ظاہر بھی کرتے ہیں کہ ہم نے تو نکلنا تھا، ہم نے تو آنا تھا، اللہ کی قسم مجھے تو وہ کام پڑ گیا، میری تو اماں بیمار ہوگی، میرا تو فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. یعنی اس درجے کے منافقین، یعنی وہ نکلنے کے لیے تیار ہیں. اور یعتذرون الیکم، ابھی جب تم پہنچو گے لائنیں لگائی ہوئی ہوں گی اپنے عذر بیان کرنے کے لیے جی کہ آپ مطلب مجھے معاف کر دیں، مجھے وہ کر دیں، میں نہیں گیا. ایسے منافقین آپ ڈھونڈ کے لائیے آج. آپ کو کہاں ملیں؟ وہ تو مطلب ہے کہیں کہ کھا جانے والے انداز میں جہاد، اہل جہاد، تصور جہاد، مقاصد جہاد سب کے خلاف صبح و شام اتنی لمبی لمبی گز گز کی زبانیں کھول کے وہ کرنے والے ہیں. تو یہ ہے منافقین. یا مطلب ایک اور بات جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو کیونکہ تھوڑا سا اس کے لیے وقت درکار ہے وہ کریں گے. مطلب ایک وہ بھی کہا جائے گا کہ جو منافقین ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، بعد میں جو منافقین ہوتے ہی نہیں. کس نے کہا کہ یہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے ان کی خبر البتہ وحی کے ذریعے سے مل جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے احتیاط بھی کرتے تھے اور حذیفہ جیسے صحابہ کو بتا بھی دیا کرتے تھے. تو جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ان منافقین کی خبر مل جاتی تھی وحی کے ذریعے سے. ہاں بعد کے منافقین ہیں جو اگر وہ چھپا ہی رہے ہیں تو ان کی خبر نہیں ملے گی. ورنہ اصل منافقین کون ہوتے ہیں؟ ہر وہ شخص جس کا بغض ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے دین کے ساتھ، آپ کی شریعت کے ساتھ، اس کو خوشی ہوتی ہو کہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو کوئی چوٹ لگے، رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو سرنگوں ہونا پڑے، رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو کہیں پسپا ہونا پڑے، اور اس کو دلی دکھ ہوتا ہے کہیں اسلام کو فتح نصیب ہو، کہیں اسلام کا جھنڈا اوپر جائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا حق کو، مقاصد حق کو کہیں پر قوت دے، متمکن کرے، اس کو دلی تکلیف ہوتی ہے. تو جس اور مطلب آج آپ طرف دیکھ لیں ایسی ایک اچھی خاصی تعداد پڑی اور ٹھیک ٹھاک تسلسل کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا پانسا پلٹا ہے. وہ تو ان منافقین کے مقابلے پر آپ کو بہت اچھے لگیں گے کہ کیونکہ کم از کم اعتقاد کی سطح پر، بظاہر اعتقاد کی سطح پر، اور وہ جو ہے نا مقررات کی سطح پر کہ کسی چیز کو ٹھیک اور غلط ماننے کے حوالے سے تو وہ بولتے نہیں ہیں، وہی بات کرتے ہیں جو اہل ایمان کرتے ہیں. اور یہاں اصل میں ایک اور بات ہے وہ یہ ہے، ویسے وہ بھی بڑی مزیدار بات ہے کہ حق کا ڈنڈا بہت مبارک ہے. حق کے پاس اللہ ڈنڈا نصیب فرما دے اور طاقت آ جائے. حق کے پاس بھی جو ہے نا وہ یہ جو ہے دنیا کے اختیارات ہوں اور زورآوری جو ہے، یہ باقاعدہ دین کے مطلوبات میں سے ایک مطلوب ہے. پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ جی دین تو جو ہے نا وہ بالکل سادھو بن کے رہنے والی اور منتیں کر کے اور صرف جو ہے نا وہ منتیں کر کے لوگوں کو کرنے والی وہ ایک چیز ہے. تو ایک بڑی وجہ کیا تھی اس دور میں اور آج کے دور میں؟ وہ یہ ہے کہ وہ کیوں جہاد کو نظریاتی طور پر اون ہی کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، جہاد نہ کر سکنے پر باقاعدہ اپنا عذر بیان کرتے تھے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حق کے پاس ڈنڈا تھا. میں آپ سے عرض کر دوں، آج اگر آ جاؤ، اور انشاءاللہ بعید نہیں ہے، ہم نے تو 20 بار کھویا بھی، اللہ کا شکر ہے پایا بھی. یہ پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ جی اب ایسا کیا ہے کہ کبھی آنا نہیں. انشاءاللہ عزیز اللہ ہمارا مہربان ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک کے لیے ہے. اور مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بات 20 بار ایسے ہوا ہے کہ آیا بھی اقتدار اسلام کے پاس، گیا بھی، آیا بھی، کھویا بھی، پایا بھی. تو یہ آج بھی انشاءاللہ جب اسلام کو اللہ تعالیٰ طاقت دے گا تو آپ یہ دیکھیں گے یہ جتنے بنے پھرتے ہیں نا، یہ مطلب یہ آگے آگے ہوں گے، نعرے ماریں گے بظاہر جو ہے نا وہ، کیونکہ ان کو جو ہے نا وہ تھوڑی سی جزراہٹ، تھوڑی سی حیثیت ملتی ہی تب ہے جب وہ پھر مقتدر طبقوں کی، جو کہ اس صورت میں انشاءاللہ مسلمان ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، مقتدر طبقوں کی ہاں میں ہاں ملائیں، ان کے کیس کو جو ہے نا وہ باقاعدہ اون کریں اور پھر وہاں سے تھوڑی سی جگہ بنائیں کہ اچھا میں بھی ہوں. تو پھر بھی لہجہ بتا دیتے ہیں کہ کون سچا ہے کون کھرا ہے. وہ تب بھی انشاءاللہ مطلب وہ آدمی اپنا بتا ہی دیتا ہے، وعدے کر بھی دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ حق کے پاس قوت آنا، طاقت آنا اور اس کے لیے پورا زور صرف کر دینا،
اور اپنے وسائل جتنے ہیں ان کو اسٹریٹجائز کرنا یوں کہ اللہ تعالیٰ حق کے قدم جما دے اور کفر کے جو ہے نا حسب اللہ کفر الذین کفروا، اللہ تعالیٰ کفر کے کرنے والے لوگوں کی جو زوراوری ہے اللہ کہیں اس کو پسپا کر دے اور اس کو موقوف کر دے ہم سے۔ اچھا، اس سے اگلا جو مقام ہے یہ ایک آسمانی سرٹیفکیٹ ہے۔ دوسرا اس پارے کا جو دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے اس کی پہلی آیت جو ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ جو سابقین اولین ہیں مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر ان کے پیچھے چلے آنے والے جتنے لوگ ہیں، احسان کے ساتھ مطلب عمدگی کے ساتھ، صحیح اچھے طریقے سے اخلاص کے ساتھ جو ان کے پیچھے چلے آنے والے لوگ ہیں۔ یہ جو تیسری صنف ہے یہ بھی اہم ہے کہ ایک تو ہے جنہوں نے سبقت کر لی، پھر یہ کہ جو پیچھے بھی آئے والذین اتبعوہم بإحسان، پھر جو ان کے پیچھے بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ وَأَعْدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک ان سے راضی ہو جانے کا یہ وجہ ہے کہ ہر صحابی کے لیے ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ دراصل اسی سے ہی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ وجہ ہے کہ صحابہ کو ہم مطلب ایک ہمارے ہندوستان کے ایک صاحب علم ہے، بڑا پیارا سا، نہیں پاکستان کے ہیں میرا خیال، انہوں نے بڑا ایک پیارا سا جملہ بولا کہ صحابہ جو ہیں وہ تاریخی شخصیات نہیں مانتے ہم صحابہ کو قرآنی شخصیات مانتے ہیں، یعنی قرآن میں آئی ہوئی شخصیات ہیں صحابہ، تاریخی شخصیات۔ صحابہ کو ہم نے تاریخی کتابوں میں پڑھا ہے، صحابہ کو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، سابقون الاولون۔ تو اس وجہ سے صحابہ کی تعظیم کرنا، صحابہ سے محبت کرنا از روئے قرآن ثابت ہے اور واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وجہ سے ہے کہ صحابہ کے مسئلے پر مطلب ہم بالکل کچھ سننے کے روادار نہیں ہوتے کہ صحابہ کے ایمان کی، ان کی اتباع کی شہادت قرآن مجید نے دی ہے۔ ایک تو یہ بھی مقام ہے۔ ویسے تھوڑا سا آگے چل کر اسی صورت میں ایک اور بیت ہے کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ باریاب فرمایا ہے نبی کو بھی اور مہاجرین اور انصار کو بھی۔ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، بہت مشکل کے وقت بھی یہ نبی کے پیچھے ہی کھڑے رہے، انہوں نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، نبی کے ساتھ چلے۔ ایسا مشکل من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، ایسا وقت آ چکا تھا کہ دل جو ہے وہ نکل کر باہر آ رہے تھے اور دل اپنی جگہ پر نہیں رہ پا رہے تھے۔ ایسا خوف، ایسا غول جو ہے وہ اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ وہ گھنٹہ نہیں، وہ ایک لمحہ کسی عبادت گزار کے کروڑوں سالوں پہ بھاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہونا، مار کے لگے ہوئے کفر اور اسلام کے نبی کی موجودگی میں، اس بندے کو وہاں ایک لمحہ بھی نصرت دینے کا نصیب ہو، اس سے بڑا شرف روئے زمین میں تاریخ کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ گناہوں کے پہاڑ بھی اگر اس سے پہلے کسی کے ہوئے انشاءاللہ اس کو معاف ہونے والے ہیں۔ تو ان کے لیے جو ہے نا ان کی باریابی کا اعلان جو ہے وہ آگے بھی چل کر ہوا ہے۔ تیسرا مقام یہاں پہ جو ہے وہ صحابہ کو نا کئی سارے فریقوں میں ذکر فرمایا کہ ایک تو وہ ہیں جو سابقین اولین، بہت اور کچھ بھی ہیں دوسرے وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، جا نہیں سکے تھے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، تو انہوں نے اچھے عمل بھی کیے ہیں، کچھ ان سے قصور غلط بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، ان کی بھی بخشش کا اعلان یہاں پر جو ہے نا ہوا ہے۔ اچھا، تو آگے چل کر وہ جو 3 بندے ہیں ان کی توبہ آپ کو بتایا، وہ جو اپنی ارادے کے باوجود نہیں جا پائے تھے، تو ان کی توبہ کا بھی باقاعدہ کیجیے، اللہ نے ان کو قبول فرمائی، اس کا ذکر۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ مسجد ضرار کا ذکر۔ البتہ ایک جماعت ایسی تھی کہ جنہوں نے مدینے میں، آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا اس کا ذکر کرتے چلے، مدینہ میں جو ایک مرکزی مسجد تھی، اور اس کے لیے جو لفظ چلتا ہے مسجد جامعہ،
جامع کسے کہتے ہیں؟ جامع اسے کہتے ہیں جہاں جمعہ ہوتا ہو. اور بائی دا وے اب یہ ایک اور مسئلہ ہے، پتہ نہیں اہل علم اس کو کس طریقے سے لیں گے اور کس طریقے سے لیتے آئے ہوں گے. اصل تو یہ تھا کہ پورے شہر میں ایک جمعہ ہوتا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کی بڑے عرصے تک یہ سنت چلی آئی ہے. یہ جی مطلب ہر 3 گٹ کے فاصلے پہ جمعہ ہو رہا ہے، یہ مطلب پتہ نہیں وہ کیا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ویسے اتنا چڑھا ہوتا ہے. تراویح پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ جی تراویح کب ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے سے پورا مہینہ، ٹھیک ہے، تراویح کب ہوتی تھی. اچھا یہ جو چیز ہے تراویح کے تو چلا حضرت عمر نے جو ہے نا وہ جاری کر دی ہے، ویسے ہی ایک نفلی عبادت ہے. یہ جو ہے مطلب کہ جمعہ جو ہے ہر مطلب 2 قدم کے آگے جو ہے نا وہ جمعہ تو اصل میں مسلمانوں کی جماعت کا ایک وہ ہوتا ہے، اکٹھ ہوتا ہے. اس میں مسلمانوں کی قوت سب ہوتی ہے، اور اس میں مسلمانوں کا جو امام ہے یا پھر اس علاقے کے اندر امام کا جو کوئی نمائندہ ہے وہ پوری جماعت کو خطاب کرتا ہے. تو بہرحال مسجد جامع جو ہے مدینہ میں وہ تو ایک ہی تھی، مسجد نبوی. اچھا یہ البتہ یہ ہے کہ غیر جامع جو مساجد ہیں، غیر جامع مسجد وہ بہت مدینہ ہیں، بہت ہی ان کی فلاں کی محل میں جو بنو عوف کی مسجد، فلاں کی وہ مسجد قبا آپ جانتے ہیں. مسجد قبا ٹھیک ٹھاک آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ مسجد قبا میں نہیں ہوتا تھا، صرف مسجد نبوی میں ہی ہوتا تھا، اور سارے مسلمان پہنچ کے کوشش کر کے وہاں پر جایا کرتے تھے. اچھا ان کو مصلی بھی کہتے ہیں، مساجد بھی کہتے ہیں، غیر جامع مساجد، ان کو مصلی بھی کہتے ہیں. یہ مدینے میں بے تحاشا تھے، جہاں 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ وہ اپنے گھر والیوں کو یا دار محلے کے لیے بھی آ جاتا ہے کہ اپنے محلے والیوں کو جو ہے نا نماز پڑھا دیا کرے. اور ایک صحابی کو کہا کہ تم اذان دے دیا کرو اس کے لیے، کیونکہ عورت کا کام نہیں کہ وہ اذان دے، تو اذان وہ صحابی دے جاتے تھے ان کے لیے. اور پھر یہ بھی جو ہیں باقی خواتین کی جماعت کروایا کرتی تھی. تو اچھا یہ مساجد بہت ساری تھیں. ان میں سے ایک جو ہے نا وہ منافقین نے بھی بنائی، منافقین نے بھی مدینے کے ایک طرف بنائی. اور اس میں ان کا یہ تھا کہ یہاں پر جو ہے نا وہ ہم اکٹھے ہونے کے لیے ایک موقع پا لیں گے. یہ اکٹھے ہونا، یہ آپ کو کوئی بھی جو کوئی معاشرے میں کوئی کارروائی ہوتی ہے، کوئی اچھی یا بری، اس کے لیے ایک اکٹھ ضروری ہوتا ہے. اکٹھ کے لیے کوئی اڈا ضروری ہوتا ہے، چاہیے ہوتا ہے. ابھی ایک ڈھب ایسا بن گیا تھا کہ منافقین کو بھی کوئی اڈا بنانے کے لیے مسجد ہی کی ضرورت تھی، مطلب اور اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت بنتی نہیں تھی کہ وہ کہاں پر بیٹھا کریں. تو انہوں نے کہا کہ ایک مسجد ہی ہم بناتے ہیں. ان کا ذکر ہوا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور اس مسجد کا مقصد جو ہے وہ عبادت نہیں تھا بلکہ اسلام کو نقصان پہنچانا، ضرارا و کفرا، اور کفر کرنا تھا. وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ وتفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں میں فرقہ بندی کرنا تھا. مسلمانوں کے اندر ٹولے اور وہ جو ان کے جو ہے نا قبائلی، ابھی کل کی بات ہے، قبائلی عصبیتیں، ان کو کس طریقے سے ہم بھڑکا سکتے ہیں. تو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے پورا ایک اڈا جو ہے نا وہ تیار کیا جا رہا تھا. تفریقا بین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور اس سے پہلے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے رہے ہیں ان کے لیے جاسوسی اور ان کے لیے ایک ٹھکانہ جو ہے نا وہ فراہم کرنے کی غرض سے. تو یہ 4 باتیں وہ ہوئیں. تو انہوں نے یہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم نہیں تھا، تو آپ سے انہوں نے یہ بھی درخواست کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پہلے جو شروع کریں افتتاح کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز پڑھا لیں. آپ نے حامی بھی بھر لی. تو لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس کی خبر روک دیا. اور نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں پر جا کر نماز نہیں پڑھی، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلایا، گرایا اور جلایا. اور یہاں ابن قیم ایک نقطہ اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ویسے آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیز کو ضائع کرنے کے قائل نہیں ہیں، اور کہنے کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یار اس بلڈنگ کا کو آپ استعمال کر لیں، اور یہ ہمارے معیشت دان بھی تو ہیں نا، آپ کو پتہ ہے مطلب کتنے ہیں وہ، تو وہ کر لیں. اس کے باوجود اور مسلمانوں کو مطلب اتنے مسلمانوں کا وہ ہاتھ کھلا بھی نہیں ہے، خاصی تنگ دستی کا عالم ہے مسلمانوں میں، تو ایک بنی بنائی چیز کو ضائع کیوں کرتے ہیں.
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرایا ہی اور جلایا ہی. تو ابن قیم یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ملا کہ بعض چیزیں جو سمپل بن جاتی ہیں نا اسلام دشمنی کی اور فسق و فجور کی، ان کو بہت اوقات امام جو ہے مسلمانوں کا گرائے، اس سے حق کی ہیبت قائم ہوتی ہے، اور وہ زیادہ اسلام کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. یہ گارے مٹی سے اور ایک بلڈنگ مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتی تو کیا ہو جاتا ہے. اس سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حق کی ہیبت جو ہے نا وہ قائم کی جائے، اور کفر کو سرنگوں کرنے کا کہ جو بہت سارے سمبولک جو عمل ہوتے ہیں وہ بھی بسا اوقات ضروری ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے نا کفار سے ایک مسلمانوں کی جو نفرت ہے، کفر کے عمل کو مسلمانوں کے اندر آنا، اس کو ایک گھناؤنا بنانے کا جو وہ ہے. اور بلکہ اہل علم نے جو کہا کہ اہل عذاب سے مسلمانوں کی بیزاری اور براءت کہتے ہیں. اس کے اور بھی کئی مقام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو ملتے ہیں. ایک لحاظ سے تو اس سے کڑا مقام ہے وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی تبوک کے غزوے میں جب گئے تو یہ ارض شام کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں مدائن صالح پڑتا تھا. صالح علیہ السلام کی جو بستیاں تھیں سمود کی، اور جن پر عذاب اترا تھا تو وہاں پر تھی. تو مطلب ظاہر پوری وہ بات بیان کرنا ہمارے یہ ممکن نہیں وقت کی کمی کی وجہ سے. قصہ ہوتا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو کہا کہ ان کی بستیوں کے اندر سے نہ گزرنا ہی ہے تو روتے ہوئے گزریں، اور کہا کہ ان کے جتنے کنویں ہیں ان سے پانی نہیں پینا. فَإِنَّهَا أَمَاكِنُ الَّذِينَ عُذِّبُوا، یہ ان لوگوں کی جگہیں ہیں جن پر عذاب اترا تھا. تو اس وجہ سے تم پر ایک خوف اور ایک جو ہے ایک مطلب بیزاری وہ تم پر نظر بھی آنی چاہیے. جو کہتے ہیں کہ اس مقام پر یوں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے بعض لوگوں کو لے پہنچی. آپ 30,000 کا لشکر تھا تو اتنی جلدی تو نہیں تھے، اور تو اسی دوران کچھ لوگوں نے پانی لے لیا ہوا تھا. تو کہا کہ لینا ہے پانی تو صرف صالح علیہ السلام والے کنویں سے لینا، باقی جتنے کنویں ہیں عذاب والوں کے ان کے کنویں سے پانی نہیں لینا. تو مطلب کہنے کو یار پانی تو پانی ہے نا. مطلب کئی سارے معیشت دان ماشاء اللہ بڑے نقطہ ور یوں سلجھاتے ہیں بات کو، یار آپ کو اتنی موٹی سمجھ نہیں آتی، کون سی ضد پکڑی ہوئی ہے آپ. تو کہتے ہیں کہ اس دوران بعض لوگوں نے پانی بھی لے چکے تھے صحابہ، اور انہوں نے اس پانی سے آٹا بھی گوندا تھا. اب اگر کسی کو معلوم ہو کہ تبوک کے سفر میں خوراک کی کتنی قلت تھی خوراک کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آٹے گوندے ہوئے کو ہانڈیاں الٹا دو، یہ جو ہے نا کنالیاں ہانڈیاں جو ہے نا، فرمایا کہ اس کو گوندی کر دو، آٹا بھی نہیں کھانا ہے. سبحان اللہ. اچھا پھر یہ ہے کہ مطلب حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا یوں کرو کہ اس کو اونٹوں کو کھلا دو. تم نے نہیں کھانا، اونٹوں کو کھلا دو. تو اونٹوں کو کھلایا گیا، لیکن صحابہ نے پھر وہ نہیں کیا. وہ اتنی تنگی برداشت کرے. تو بعض اوقات کفر سے اور اہل کفر سے دوری ظاہر کرنا بہت سارے معاشی فوائد سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ بڑا ہے اور رزق اللہ دیتا ہے، اور اللہ پوریاں ڈال دیتا ہے. مطلب ادھر سے آپ سے تھوڑا سا کیا تو دوسری سے پتہ نہیں کیا کچھ اللہ رب العزت دے دیتا ہے. تو بعض چیزوں میں کچھ اصولی جو ہے نا پوزیشنیں لینا اللہ کے دشمنوں کے مقابلے پر، اہل عذاب کے مقابلے پر، یہ وجود ضروری ہوتا ہے. اچھا اسی میں کہا کہ لا تقم فیہا ابدا، اس میں تم نے کھڑے بھی نہیں ہونا. اور کہا کہ وہ مسجد جو پہلے دن سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی اس میں کھڑا ہونا مراد ہے قباء کی جو مسجد ہے. آگے جو ہے وہ آ رہا ہے 5واں مقام 119 آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ہو، ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھی بنو. اچھا سچوں کے ساتھ بلو یہاں پر یہ سچوں سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ سچ بولنے والے ہیں. مطلب وہ کوئی ایسا نہیں کہ وہ کوئی الگ سے کوئی جماعت ہے جو سچ بولنے والے ہیں، جو سچ بولنے والے یہ. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے اس قرآن مجید میں جہاں بھی والصادقین والصادقات، تو وہ یہ محض اتنا نہیں کہ بولنے میں سچ، بلکہ کہتے ہیں کہ اس میں صادقین سے جو صحیح مراد ہے، اصل مراد ہے
وہ سورۃ احزاب کی ایک آیت سے آپ کو سمجھ آتا ہے، وہ ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنین میں ایسے ایسے رجال ہیں، مرد ہیں کہ انہوں نے سچ کر دکھایا اس چیز کو جس پر انہوں نے ایک بار اللہ سے اپنا عہد باندھ لیا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، تو ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان دے دی اس عہد کو جو ہے نا پورا کرنے کے لیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کتنے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اگر مجھے شہادت دیتا ہے اس پر تو دے دے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، لیکن اپنے اس عہد کو ذرہ تبدیل کرنے کے روادار وہ نہیں ہوئے۔ دراصل قرآن مجید میں جہاں صادقین آتا ہے نا وہ اس ضمن میں آتا ہے، ہم نے کہا صادقین محض زبان سے نا سچ بولنے، کچھ واقعہ بیان کریں اس میں آپ نے سچ بول لیا، اتنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عہد ہے اس کو سچ کر دے دکھانے والے۔ اس وجہ سے اہل علم نے کہا کہ اس کا بہت زیادہ اطلاق مجاہدین پر ہوتا ہے۔ آپ پھر یہ کہیں گے میں دوبارہ وہیں پر آ گیا ہوں، مطلب بات یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اسلام سارا کھڑا ہوتا ہی ایسے لوگوں سے جو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو کر دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مطلب کہیں استغفر اللہ دنیا کو نظر بھی نہیں آتا، لیکن اللہ والے جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے دنیا میں۔ تو یہ ہیں صادقین۔ تو فرمایا کہ ان کے ساتھ تم نے ہونا ہے، اور میں آپ سے عرض کر دوں ان میں سے ہونا تو پتہ نہیں کتنی جان جوکھوں کا کام ہوگا، نہ میں نہ پتہ نہیں آپ میں سے کوئی کون کتنا ہو سکتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ ان سے محبت کرنا جو ہے نا اور ان کو کوئی شے سمجھنا آج کے دور میں شاید یہ بھی بہت بڑا کام ہو، اس وجہ سے کہ عقول کو جو جکڑا ہے نا انہوں نے اپنے نیریٹوز کے اندر، اور اس میں جہاد کو ایک نہایت جو ہے نا وہ ایک ظلم اور بربریت اور ہمجیت اور وہ جو ہے نا مطلب پسماندگی ٹائپ کی علامت جو ہے نا کرتے ہیں کہ سر پھرے پاگل بے وقوف، یعنی یہ وہ بنائے ہوئے ہیں۔ اور حالانکہ وہی چیز جو ہے وہ جب ان کو پڑی ہوئی یوکرین میں وہ سارے وہی کام کر رہے ہیں جو کہ ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں کے ہاں جس کی بپتا پڑی رہی تھی، اب ان کو اپنی پڑی ہے تو سارا کچھ ان کو یاد آ گیا۔ بھارت تو فرمایا کہ ان کا جو ہے نا وہ ان کا ساتھ دینا ہے، تو یہ ضرور قرآن کی چیز ہم پر فرض ہوتی ہے۔ اس سے اگلا مقام اس سے متصل ہی یہ، اور بلکہ اس کی وجہ ہی بتا رہے ہیں کہ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول اللہ، یہ جو ہے جتنے اہل مدینہ ہیں یا ارد گرد کے جو بستیوں کے دیہات کے جو عربی ہیں ان کے لیے روا نہیں ہے کہ کبھی بھی رسول اللہ کھڑے ہوں نکلیں تو یہ پیچھے رہیں، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی اور حفاظت سے زیادہ ان کو اپنی حفاظت کی فکر پڑے، یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے۔ اچھا آگے جو بات بتا رہے ہیں کہ ذالک بأنہم لا یصیبہم، وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے والے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے کسی اسپیشل پیکج کے حقدار بنا دیے گئے ہیں۔ لا یصیبہم ظمأن، ان کو پیاس بھی اگر لگے نا، ولا نصب، کوئی تھکاوٹ بھی ہو جائے، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اور کبھی ان کو بھوک بھی لگے اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور کسی ایسی جگہ پر یہ جا کر قدم بھی دھر دیں جہاں قدم دھرنے سے کافروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ذرا نوٹ کر لیے یہ جملہ، میں اس پہ کیونکہ واپس آنا چاہ رہا ہوں، اور اس پوری آیت میں سے یہ جملہ خاص طور پر اس وقت میرے پیش نظر ہے۔ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، وہ کسی ایسی جگہ پر قدم بھی دھریں جہاں قدم دھرنے سے کافروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ولا ینالون من عدو نیلا، اور کافروں سے کچھ بھی وہ حاصل کریں، چھینیں، کافروں کے اوپر کوئی غلبہ پائیں، الا کتب لهم به عمل صالح، مگر لازماً ان کے لیے اللہ کے ہاں عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو اہل جہاد کے یہ جو اعمال ہیں کہ وہ یہ بھی کریں، ان کی بھوک بھی جو ہے نا اللہ کے ہاں بہت بڑا عمل ہے، ان کی پیاس بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا عمل ہے۔ اصل میں یہ جو ہے نا ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، کہ کافروں کو تکلیف ہو کہ کہیں پر قدم دھرنے دے، اس کے تحت اہل علم نے خاصا سارا کلام کیا ہے،
اس کو نکایا بھی کہتے ہیں. نکایا کا مطلب ہوتا ہے کافر کو ذکر پہنچانا. اچھا بسا اوقات آپ یہ نہیں ہے کہ کافر سے فتح حاصل کو پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ شاید خاصی دیر تک ایسی صورت نہیں ہے کہ آپ کافر پر فتح پا لیں گے. نہیں, کافر کو آپ ذرا تکلیف بھی دینا, یہ اللہ کے دشمن ہے. مطلب یہ ہم عام کافر بیچارہ جو ہے بلا مانند سے اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی. ایسے کوئی بندہ کہ پوری دنیا کے کافروں کو ڈھونڈ کے ہم وطن کو تکلیف دینے جا رہے ہیں. ظاہر ہے ہماری بات کا سیاق میں وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہیں, جن کو حربی کفار آپ کہتے ہیں, بات ان کی ہو رہی ہے. اچھا, تو کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا ذکر پہنچانا, کچھ بھی ان کا نقصان کرنا, یہ دین کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. یہاں سے حتیٰ کہ آج کے دور کے کثیر علماء نے کہا کہ اب مطلب اس میں ڈائنامکس بدل گئے ہیں قوموں کے جو ہے نا ایک دوسرے کو. اب ایک عرصے سے یہ ہے کہ معیشت کی جنگ ایک واقعہ تو ہے, معیشتوں کی جنگ جو ہے ایک واقعہ تو ہے. کہتے ہیں آپ کو علم ہے ویسے کہ مسلمان جو ہے صرف ایک ملک کے بھی اگر لے لیں, ورنہ تو پورا عالم اسلام روزانہ پیپسی کے گھر میں کتنا بڑا ڈھیر شام تک لگاتا ہے روپے کا, کوک کے گھر پہ کتنا بڑا ڈھیر لگاتا ہے. آپ ماشاء اللہ بہت سارے کاروباری ہیں, جانتے ہیں, کو اندازہ ہے یعنی اس کمرے سے کہ کئی کمرے جو ہے نا روزانہ مسلمان پیسہ پھینکتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جنرس چیکس جو ہے نا لکھتا ہے دولت اسرائیل کے لیے. تو وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ تم بہت مزے کی ڈکار لینا چاہتے ہو نا, کوک کے بغیر آپ کو مزے کی ڈکار آتی نہیں. وہ جو بہت ہی مطلب کہیں ناک کے اندر سے گزرے اور آپ کے 14 طبق جو ہے نا وہ روشن کر, کہ اپنی مزے کی ڈکار لینے کے لیے جو آپ ڈرنک لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ ان گولیوں میں ڈھلتی ہوں جو فلسطین میں آپ کے بھائیوں کے سینوں میں اترتی ہوں. آپ کی ڈکار جو ہے کنورٹس انٹو بلٹس جو آپ کے بھائیوں کے سینے چھلنی کرتی ہوں. آپ کو کیا علم؟ اچھا, تو وہ کہتے ہیں کہ کافروں کو معیشت میں کچھ بھی نقصان پہنچانا, کچھ بھی نقصان پہنچاؤ کافروں کو معیشت کے اندر. بعض چینل جو ہے نا ان کی ریٹنگ نہ بڑھنے دو. مثلا میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ میں کم از کم میں ایک بندہ ایک گھر جو ہے نا میں ان کا وہ نہ, تو کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا بھی کافروں کا ولا ینالون من عدو نیلا, کافروں کا عدو کا دشمن کا کچھ بھی نقصان کریں تو یہ اللہ رب العزت کے ہاں عمل صالح جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. اچھا, یہ جو ہے نا کافر کو تکلیف ہے, یہ لفظ بہت ہی زبردست ہے اور قابل توجہ ہیں. یطؤون موطئا یغیظ الکفار, کافروں کو تکلیف جانا. اچھا, کئی سارے اہل علم نے لکھا, سیرت نگاروں نے, کہ کیونکہ یہ دین کے مقاصد میں سے ہے, عام کافر کے ساتھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا حسن سلوک کرتے ہیں, آپ کو علم ہی ہے. مطلب ہزارہا لوگ ایسے ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف حسن سلوک کو دیکھ کر مومن ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ, تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں, پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ یہ تو نہیں کافروں, لیکن یہ کہ جو اسلام کے مقابل آئے ہوئے ہیں, اچھا ان کے ساتھ پھر جنگ تو ہے, پھر جنگ تو جنگ ہے, اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ جو ہے نا وہ مثالیں پیش کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ پر گئے, ارادہ تھا کہ وہ کریں گے, حملہ کریں گے. اچھا, اور ساتھ میں جو ہے نا قربانی کے اونٹ جو ہیں وہ لے کر گئے. ان میں سے کہتے ہیں ایک اونٹ جو ہے, اور بعد میں کہا کہ آگے آگے تھا, ایک اونٹ وہ تھا جو بدر میں ابو جہل سے چھینا گیا تھا, اور اس کی نشانی بھی یہ تھی کہ ابو جہل چودھری کا بڑا مطلب اس کو شوقین تھا, تو اس نے جو ہے نا کہ فی انفہ برۃ من فضہ, اس کے ناک میں جو ہے وہ چاندی کی ایک نتھ ڈالی ہوئی تھی. عربوں کو بہت پہچان ہوتی تھی کہ یہ کون سا اونٹ ہے, کب کس نے کہاں سے خریدا تھا. ابھی بھی دیہات میں نا وہ بہت ان کو یاد ہوتا ہے کہ یہ کون سا تھا, کس نے کس کے پاس سے کس کے پاس چلا گیا. تو کہتے ہیں کہ وہ ابو جہل کا اونٹ جو ہے وہ آگے آگے تھا, مکہ جا رہے تھے, اور اس سے مقصد جو ہے نا ان کو تھوڑا سا وہ تکلیف دینا تھا کہ یہ تمہارا جو چودھری ہے نا وڈیرا ابو جہل, یہ اس کا اونٹ جو ہم نے غزوہ بدر میں اس کو مار کے چھینا تھا, یہ وہ اونٹ ہے جو آج ہم جا کر ذبح کریں گے وہاں پر مکہ میں. تو ہے تو ایک سمبولک سی چیز, ٹھیک ہے, چھوٹی سی ہے, لیکن کہتے ہیں یہ دراصل اسلامی, آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں, اسلامی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ جب جنگ رسول اللہ کے دشمنوں سے ہو تو اس میں پھر آپ ترس بھی نہیں کرتے, پھر اس میں جتنا پورا اتر سکتے ہیں پورا اترتے ہیں. اور یہ جو ہے نا الا کتب لهم بعمل صالح, اللہ کے یہاں یہ نیک عمل جو ہے وہ لکھا جاتا ہے.
میرا خیال ہے آپ کو اتنا کافی ہے۔ سبحان اللہ۔